बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात नहम का हिस्सा गज़ल, जिसकी पहली गज़ल पढ़ते हैं मीर तकी मीर साहिब। पिछले लेक्चर में मैं मीर तकी मीर साहिब का मुकम्मल तारुफ आपको बयान कर चुकी हूँ। गज़ल किसे कहते हैं? लुगत में गज़ल के मायने औरतों से बातें करना है या औरतों की बातें करना है। इस्लाम में गज़ल शायरी की वो एक किस्म है जिसमें हुस्न इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर मीर तकी मीर के बारे में जांचेंगे और इसके अलावा गज़ल के अशार देखेंगे। जैसे मैं आपको पहले बयान कर चुकी हूँ कि नज़म और गज़ल में फ़र्क होता है। क्या है कि नज़म एक उन्वान के तहत होती है और उसके अशार उसके मातहत होते हैं, जबकि गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि एक शेर पढ़ने के बाद हम किसी दूसरे माहौल या किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मीर साहिब का अहद पढ़ेंगे कि उनके अहद में उर्दू गज़ल को किस तरह से इर्तिका मिली थी और मीर तकी मीर का अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है और उसके मायने और मफ़हूम से मैं आपको रोशनास करवाऊँगी। सबसे पहला शेर है मीर तकी मीर साहिब का। हस्ती हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नमाइश शराब की सी है। यहाँ पर हबाब और शराब काफ़ी हैं, जबकि की सी है यहाँ पर ये रदीफ़ है। किसी भी नज़म या गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, तो ये मतलब मैंने पढ़ा हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नमाइश शराब की सी है। हस्ती कहते हैं ज़ात को, हबाब पानी का बुलबुला, यानी हमारी ज़ात हमारी ज़िंदगी पानी के बुलबुले के जैसी है और ये नमाइश शराब की सी है। शराब कहते हैं रेतली ज़मीं की चमक को, जहाँ पर लगता है कि पानी है लेकिन ये धोखा होता है, तो इसलिए इसे शराब कहा जाता है। यहाँ पर शायर मीर तकी मीर कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है? ये एक बुलबुला है। जिस तरह बुलबुले को दवाम और हमेशगी नहीं है, इसी तरह ज़िंदगी भी आर्ज़ी है। बुलबुले को ज़रा सी ठेस पहुँचे या मामूली सी हवा टकराए तो वो अपना वजूद ख़त्म कर बैठता है। इसी तरह से रेतली ज़मीन की चमक की जैसी है हमारी ज़िंदगी, जिस पर पानी का धोखा होता है। प्यासे राहगीर समझते हैं कि सामने पानी है, वो चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं मिलता। गोया इंसानी वजूद एक दिखावा है, हकीकत में कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा शेर है, ये बहुत अहम शेर है। यहाँ पर पहले में वो ज़िंदगी को बयान कर रहे हैं, जबकि दूसरा अपने महबूब के होंठों को वो बयान करेंगे। कहते हैं नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी कहते हैं नरमो नाजुक होने को, बहुत नरम होने को। लब होंठों को कहा जाता है। पंखड़ी फूल की एक पत्ती को कहते हैं, गुलाब के फूल की पत्ती। तो यहाँ पर मीर तकी मीर बयान करते हैं अपने महबूब के हुस्न जमाल को और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरा महबूब हसीनो जमील है, इसके होंठ गुलाब के फूल की पत्ती की तरह नरमो नाजुक मुलायम पतले और खूबसूरत हैं। होंठों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये नरमो नाजुक और सुर्खी लिए हुए होते हैं। शायर ने अपने महबूब के होंठ को गुलाब के फूलों की रेशम की तरह नरमो नाजुक कहा है और उसे पंखड़ी से तशबीह दिया गया है। अपने महबूब की बेमिसाल खूबसूरती और नज़ाकत की ऐसी अदना सी मिसाल पेश की है। बास नाकदीन ने इस शेर को नातिया भी करार दिया है। वो ये कहते हैं कि उनके ख्याल में यहाँ महबूब से मुराद रसालत माताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसको महबूब के मायनों में भी लिया जा सकता है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बयान करते हुए भी कहा जाता है। तीसरा शेर है चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, या की औकात ख्वाब की सी है। चश्म कहते हैं आँख को, चश्मे दिल दिल की आँख, दिल के अंदर मौजूद तमाम तर ख्यालात जज्बात को बयान करते हैं। आलम कहते हैं दुनिया को, यहाँ से मुराद यहाँ है औकात हालात,
یہاں میر تقی اب انسان سے مخاطب ہوتے ہیں. پہلے میں زندگی کا ذکر کیا ہے، دوسرے میں محبوب کی حسن و نزاکت کو، اور جبکہ تیسرے میں انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے، فضول کاموں اور کھیل تماشوں میں گم ہو کر خدا کو بھول بیٹھا ہے. عقل مندی اور دانائی سے کام لے، غور کر کہ یہاں کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس لیے فکر آخرت کر اور اللہ کی عبادت کر کے اس کا محبوب بندہ بن جا. دراصل اس شعر میں شاعر نے دنیاوی زندگی کو ایک خوبصورت کیفیت کا نام دیا ہے. انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر فکر و آخرت کرنے کا درس دیا گیا ہے. اخروی زندگی ہی دراصل ہی دائمی زندگی ہوگی. یہ دنیا کی زندگی تو خواب کی مانند ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں نہ کھویا رہے، بلکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. آگے شعر ہے، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. اب یہاں پر ہر شعر دوسرے شعر سے بالکل مختلف ہے. یہاں پر محبوب کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے اس کے دروازے پر بار بار جاتا ہے، لیکن دلی خواہش پوری نہیں ہو رہی. اس کی بے رخی اور پریشانی کا یہی سما ہے کہ ناکامی میرا مقدر بن گئی ہے اور محبوب سے مل نہیں پایا جا رہا. میں نے اسے ملنے کے لیے بار بار جانا چھوڑ دیا ہے، اس امید پر کہ شاید مل جائے. اس کی چوکھٹ پر مسلسل حاضری دے رہا ہوں. اب اس طبیعت سی ہے، میں بے اختیار بار بار اس کے در پر جاتا ہوں کہ محبوب کے دروازے پر جا پہنچوں اور محبوب مجھے سامنے مل جائے. محبوب کی اسی بے رخی سے دل مضطرب پریشان ہے اور کسی پل بھی چین و قرار نصیب نہیں ہو رہا. در کہتے ہیں چوکھٹ کو اور اضطراب کہتے ہیں پریشانی کو. یہاں پر مختلف الفاظ معنی میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. ہستی ذات ہے، حباب پانی کا بلبلا، سراب ریتلی جگہ کو کہا جاتا ہے، نازکی نرم و نازک ہونا، لب ہونٹوں پنکھڑی گلاب کے پھول کی پتی، چشم دل کی آنکھ، عالم دنیا، اوقات حالات، درد چوکھٹ، اضطراب پریشانی یا بے چینی. اگلا شعر بہت خوبصورتی سے میر تقی بیان کرتے ہیں، میں جو بولا کہاں کہ یہ آواز، میں جو بولا کہاں کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. خانہ خراب کہا جاتا ہے یہاں پر آوارہ تباہ و برباد حالت میں. اس شعر میں ہماری اردو شاعری کے روایتی موضوعات کی ترجمانی کی گئی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ شاعر میر تقی میر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے بات کرنے کے لیے زبان کھولی تو نے پہلے کی طرح بے رخی دکھائی، بات تک نہ کی. باتیں نہ کرنا میرے لیے پریشان کن تو تھا، لیکن جب تو نے یہ کہا کہ یہ آواز اسی آوارہ پریشان حال عاشق کی ہے تو میرے دل پر چھریاں چل گئیں. گویا کہ میری آواز سن کر کوئی جواب نہ دینا اور بے رخی کا برملا اظہار نہ کرنا، مجھے آوارہ مزاج کے نام سے پکارنا میرے لیے بے حد دکھ اور تکلیف کا باعث ہے. آتش غم میں دل بھنا شاعر، آتش غم میں دل بھنا شاعر، دیر سے بو کباب کی سی ہے. آتش غم کا آتش ویسے کہا جاتا ہے آگ کو کہا جاتا ہے. یہاں پر غم ہے تو اس میں بھی اس کو بیان کریں گے کہ غم کی جلن. بو کہتے ہیں کباب کی جیسی خوشبو کو کہا جاتا ہے. اس کا دل بھن کر اس کی خوشبو کیسے کباب کے بیان کی جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی زمانے کی تکالیفوں اور تانوں سے پریشان حال غمزدہ عاشق دکھوں کی آگ میں رات دل جلتا رہتا ہے. گویا ہے جو سینے میں لگی ہوئی ہے، دل ہے کہ غم کے شعلوں میں بنا جا رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کافی دیر سے دل کے جلنے کی بو اسی طرح سے آ رہی ہے جیسے کباب کی آتی ہے. گویا غموں اور دکھوں کی اس آگ کی تیز آنچ نے دل کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور دل جل کر کباب ہو چکا ہے. اس شعر میں میر تقی میر نے ایک منفرد انداز اختیار کیا ہے اور اسے کباب سے تشبیہ بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس نے اپنے محبوب کی بے رخی کو بیان کرتے ہیں.
آخری شعر ہے جس میں میر کا تخلص استعمال کیا گیا ہے، انہوں نے اپنا ادبی نام استعمال کیا ہے اس میں، اور جبکہ یہ مقطع ہے کاٹنے کی جگہ، اور یہ پوری غزل کا آخری حصہ ہے یعنی آخری شعر ہے۔ تو کہتے ہیں میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر اپنے آپ کو کہتے ہیں نیم باز، کہتے ہیں آدھی کھلی ہوئی آنکھیں جو نیند کی حالت میں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ساری مستی شراب کی سی ہے، مستی کہتے ہیں خمار، مدہوش ہونا، شراب پینے کی وجہ سے جو خماری اور مدہوشی چھاتی ہے اس سے تشبیہ کر رہے ہیں یہاں پر میر صاحب۔ تو کہتے ہیں کہ میر تک میر اپنی غزل کے مقطع میں اپنے محبوب کے شوق و چنچل کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آدھی کھلی آنکھوں میں شراب جیسی مدہوشی جھلکتی ہے۔ محبوب کے دل لبھانے والی یہ ادا بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ سنگ دل ہی سہی مگر اس کی یہ مخمور نگاہیں اور اچھی ادائیں مجھے بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ دراصل محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے اور اپنے محبوب کی خوبصورتی اور ناز و ادا کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میر تقی میر کو اپنے محبوب کی آدھی نیم کھلی آنکھیں دیکھنا بہت ہی بھاتا ہے اور اسے محبوب کی آنکھوں میں شراب کا خمار محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جیسے شراب پینے والا مدہوش ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کو ایک نظر دیکھنا بھی شراب کے نشے سے کم نہیں ہے۔ یہ کلیات میر کے دیوانے اول میں سے کچھ اشعار لیے گئے ہیں، خوبصورت اشعار ہیں، خاص اشعار ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کہیے یہ بہت اہم شعر ہے، جبکہ چشمے دل کھول اس آنکھ میں یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے علاوہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں آتش غم کا شعر بہت اہم ہے، اور یہ پیپر میں بارہا آتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس میں اضافی شعر کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کا شعر اور بھی مزید خوبصورت لگے گا، اس لیے اس کی طوالت کو بھی زیادہ بیان کرنا ہے۔ میں نے آپ کو مفہوم بیان کر دیا ہے، اس لیے اچھی طرح سے اس کو یاد کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔